الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ جو ہے اس سے بہتر کسی اور کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر، آپ کے طریقے کے اوپر عمل کرنا، اس کو اپنانا، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کا حکم دیا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی نے کیا اور آپ نے اس پہ خاموشی اختیار فرمائی، تو یہ سنت کہلائے گا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی عمل کا حکم دینا یا کر کے دکھانا، یا آپ کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ اس کے اوپر خاموشی اختیار فرمائیں، یہ سنت کہلاتا ہے۔ اب سنت کی جو ضد ہے یا سنت کے مخالف جو چیز ہے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت کیا ہے؟ یعنی کہ کوئی ایسا عمل کرنا دین سمجھ کر، باعث اجر و ثواب سمجھ کر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا نہ تو حکم دیا ہو، نہ کر کے دکھایا ہو، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ عمل کیا گیا ہو اور آپ نے اس کے اوپر خاموشی اختیار فرمائی ہو، تو یہ بدعت کہلائے گا۔ یعنی کہ آسان الفاظ میں بدعت جو ہے وہ سنت کی ضد ہے۔ اب جب عام لوگوں کو بدعت سے خبردار کیا جاتا ہے کہ بدعت کا ارتکاب نہ کیا جائے، بدعات سے دور رہا جائے، تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بدعت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یا بدعت کی دو اقسام بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام میں اس طرح کی کوئی تقسیم پائی جاتی ہے کہ کوئی بدعت سیئہ ہو اور کوئی بدعت حسنہ ہو، یعنی کہ کوئی بدعت اچھی بدعت ہو اور کوئی بدعت جو ہے وہ بری بدعت ہو۔ تو جان لیجئے کہ اس طرح کی کوئی تقسیم جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خطاب فرماتے، جب خطبہ ارشاد فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خطبہ میں یہ ہمیشہ کلمات کہتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برے کام وہ ہیں جو دین میں اپنی طرف سے داخل کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کبھی بھی ارشاد نہیں فرمایا ہے کہ کوئی بدعت حسنہ ہے اور کوئی بدعت سیئہ ہے، کوئی اچھی بدعت ہے یا کوئی بری بدعت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ ہر بدعت جو ہے وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ اسی طرح حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا کہ خبردار، بدعات سے بچ کے رہنا، بدعات کا ارتکاب نہ کرنا، کیونکہ ہر بدعت جو ہے فإن كل محدثۃ بدعۃ، ہر جو چیز دین میں اپنی طرف سے نئی داخل کی جائے گی وہ بدعت ہوگی، اور ہر بدعت جو ہے وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ تو اس لیے بدعات کو اس طرح سے تقسیم کرنا کہ کوئی بدعات حسنہ ہیں اور کوئی بدعات سیئہ ہیں، کوئی بری بدعات ہیں یا کوئی اچھی بدعات ہیں، اس طرح کی کوئی تقسیم ہمیں شریعت اسلامیہ میں نہیں ملتی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ ہر بدعت جو ہے وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ اب اگر ہم کسی بدعت کی مثال لینا چاہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کے مہینہ میں جشن عید میلاد النبی کے نام سے جو کام سر انجام دیے جاتے ہیں، جن کو لوگ باعث اجر و ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، تو کیا یہ بدعت نہیں ہوگی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر خود بھی عمل نہیں کیا، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عید میلاد النبی کے نام سے کوئی خاص عمل جو تھا وہ کیا۔ اور اس کے بعد یہ بھی جان لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت کی تاریخ ہے وہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن بتایا کہ میں پیر والے دن پیدا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پیر والے دن ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر والے دن ہی آپ کو نبوت ملی، پیر والا دن جو ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو ہے اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تفصیل بتانے کے باوجود اپنی جو تاریخ تھی ولادت کی وہ نہیں بیان فرمائی ہے۔ ہمیں کہیں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے وہ نہیں ملتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ 12 ربیع الاول جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن ہے، تو اس لیے وہ لوگ جو 12 ربیع الاول والے دن جو خوشیاں مناتے ہیں یا مٹھائیاں بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، کھاتے ہیں، یا اس طرح کے کوئی اور بھی کام جو اپنی مرضی سے کرتے رہتے ہیں، دین کے ساتھ تو ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ان کی یہ خوشی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات والے دن کی ہے۔ تو اس لیے ہم اس عمل کو دین کا حصہ نہ بنائیں، کیونکہ یہ بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو اس کا حکم دیا، نہ کر کے دکھایا، نہ صحابہ کرام میں سے کسی نے اس کے اوپر عمل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے وہ کہیں بھی بیان نہیں ہوئی ہے، نہ تو قرآن میں نہ حدیث کے ذخیرے میں ہمیں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ ہاں جن لوگوں نے تاریخ ولادت بتائی ہے انہوں نے یقین کے ساتھ نہیں بتایا، انہوں نے بھی اندازہ ہی لگایا ہے، لیکن جو تاریخ وفات ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ 12 ربیع الاول والا دن ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بدعت سے جو کہ عید میلاد النبی کے نام سے جس کو رواج دیا گیا ہے، اور باقی بدعات سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ہی اپنانا چاہیے۔ اور آخر میں حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے وہ میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ ویراها حسنہ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خان الرسالہ، کہ جو دین اسلام میں کوئی بدعت اپنی طرف سے داخل کر دیتا ہے، یعنی کہ کسی عمل کو اپنی طرف سے وہ گھڑ کے اس کو دین میں داخل کرتا ہے، دین کا حصہ بناتا ہے، اور پھر اس کو بدعت حسنہ بھی کہتا ہے، اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کا گمان یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تمہیں جنت کی طرف لے جا سکتی ہے میں نے تمہیں بتا دی، اور ہر وہ عمل جو تمہیں جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے میں نے تمہیں اس سے خبردار بھی کر دیا۔ تو بھائیو، دین مکمل ہو چکا، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا کر اس دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ اب اس میں نہ تو کسی کمی کی گنجائش ہے دین اسلام میں، اور نہ ہی کسی زیادتی کی گنجائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو، آپ کی سیرت کو اور آپ کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔